دونوں میں مرصع فکروں کا مچٹیا ہوتا رہا اور ایک سے ایک فکرے چست کیے جاتے رہے چھٹن صاحب نے بنگالی خدمتکار کو جانے کس لمحے اشارہ کیا تھا کہ وہ جھٹ قریب کی کسی دکان سے تازہ رسگلے لے آیا۔ نسیم میاں پلکیں پٹپٹا کے پوچھا، ہائیں یہ کیا تکلف ہے بندہ نواز؟ تکلف کیسا؟ چھٹن صاحب نے چہکتی آواز میں کہا، دیکھ نہیں رہے جناب اتنے عرصے بعد اپنے چھوٹے صاحب نیاز مند کے خارزار پر قدم رنجا ہوئے۔ آنکھیں ترس گئی تھی ماشاءاللہ، وہی بانک پن، وہی چھب ڈھب۔ بازار میں شہزادے کو زیادہ دینا گمائیے گا نسیم میاں۔ کیوں، کیا تیر چل جائیں گے؟ نسیم میاں چہک کے بولے، کرا لگانا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ چھٹن صاحب نے بل کھا کے کہا، ارے صاحب یہی ایک گھڑی تو بازار کے شباب کی ہوتی ہے۔ صاحب عالم دو چار گلیوں سے گزر گئے تو ذرا سوچیے، کوئی ان کا نظارہ کر کے بس چھٹن صاحب، میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ چھٹن صاحب نے تشتری اٹھا کے میرے سامنے کر دی۔ لیجیے شیرینی تو نوش فرمائیے۔ نسیم میاں پہلے سے طاق لگائے ہوئے تھے، مجھ سے پہلے انہوں نے تشتری سے مٹھائی کا دانہ اچک لیا اور انگلیوں میں گھماتے ہوئے شوخی سے بولے، میٹھے بھی ہیں؟ چھوٹن صاحب نے نظر بھر کے ان کی طرف دیکھا اور ایک ثانیے کے تامل کے بعد بولے، آپ سے زیادہ نہیں میاں۔ جمرو تو مچل گیا، زورا کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا، لیکن وہ بھی دیدے پھاڑے چھٹن صاحب اور نسیم میاں کے ترشے ہوئے لفظ سنتا رہا۔ میرے خیریت پوچھنے پر چھٹن صاحب کے چہرے پر دھواں سا چھا گیا، سینے پر ہاتھ رکھ کے سرداہ بھری کہنے لگے، کیا پوچھتے ہو بھیا؟ لے ہاتھ باغ پر ہے نہ پائے رکاب میں۔ آپ پر یہ بازاری اچھی نہیں لگتی، میں نے انہیں اکسانے کے لیے کہا۔ آپ کی زندہ دلی اور بزلہ سنجی کے واقعات تو دور دور مشہور ہیں۔ فسانے کہو میاں، طبیعت تو ٹھیک ہے، کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ بس کاروبار ہی کاروبار ہے۔ کیوں، ایسی کیا بات ہے؟ میں نے بے چینی ظاہر کی۔ وہ ٹھٹک کے بولے، نہ چھیڑ نگہتے باد بہاری، راہ لگ اپنی۔ مجھے دوسرا مصرع یاد تھا، میں نے کہا، یہی تو پوچھتے ہیں، بیزاری کا کوئی سبب تو ہوگا۔ اے میاں، چھٹن صاحب کی آواز پر یسیت غالب آ گئی، کیا عرض کریں، کس چیز کا ماتم کرے؟ نہ مراد شکم ساتھ نہ جڑا ہوتا تو کب کے اپنے ویرانے میں جا لوٹے ہوتے۔ یہاں تو بس اسی نبکار کی سیری ہوتی ہے۔ یہ چشم گوش، یہ سینہ و دل کہاں لے جائیں بھیا؟ یہاں تو سبھی کچھ بدلا جا رہا ہے، پہناوے، ذائقے، گفتار، رفتار اور رفتار ہی رفتار ہے، جسے دیکھو سر پٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ تو کوئی اور جگہ ہے، ہم یہاں تو نہیں آئے تھے۔ اپنی زبان ہی اب یہاں کوئی نہیں سمجھتا۔ اب تو ہم پان فروش محض پٹواری ہیں، پان بیچتے ہیں۔ پہلے دل والے آتے تھے، دل بیچتے تھے، اب تو پان بیچتے ہیں۔ نسیم میاں سے 3-4 طرح داروں سے کچھ آس بندھی رہتی ہے اور حاکم بدہن۔ چھٹن صاحب کی طبعی شگفتگی لوٹ آئی، کہنے لگے، یہ بھی بھلا کتنے دن کے ہیں؟ ارے واہ، نسیم میاں نے تیورا کے کہا، دن گن رہے ہیں ہمارے پیارے صاحب۔ سچ بولتے ہیں؟ چھٹن صاحب چٹک کے بولے، یوں اپنی بھی آپ کو لگ جائے، 1000 برس سلامت رہو۔ اور وہ جو مرزا نوشتہ نے کہا، آپ باتوں میں اڑاتے ہیں۔ نسیم میاں نے مصنوعی نگواری سے کہا، یہ 3-4 بھی نہ رہے تو کندھا بھی کیا غیروں سے دلواؤ گے؟ ہمیں تو کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ دکان کی لوٹ پلٹ کی ترکیب اکارت گئی۔ نو بہار گل بہار بی بی نے پھر کسی آزمائش میں ڈالا جو بے سروپائی ہانکتے ہو۔ ہے ذری کچھ تو لحاظ مروت کرو نسیم میاں۔ چھٹن صاحب نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے لجاجت سے کہا، سب کے سامنے رسوا کرتے ہو، تم پر بھی یہاں کے پانی نے اثر کر دکھایا؟ چھٹن صاحب نے حسب روایت عطر کی پھریری پیش کی، سب کے گلوں میں ہار ڈالے، بٹھل کو یاد کرتے رہے، ہائے سنا ہے استاد بادشاہ بھی آ گئے ہیں؟ جب سے سنا ہے باریابی کے لیے رسیات اڑا رہا ہوں، کہنا صبح سلامی دینے کے لیے نیازمند حاضری دے گا۔ انہوں نے بٹھل کے لیے گلوریوں کا ایک پڑا ہمارے ساتھ کر دیا۔ چھٹن صاحب سے رخصت لے کر ہم آگے چلے آئے۔ ان کے بارے میں تھوڑا بہت مجھے معلوم تھا، لیکن اتنی جزیات سے نہیں جتنا نسیم میاں نے اس وقت بتایا اور سب کو حیران کیا۔ نسیم میاں کے کہنے کے مطابق چھٹن صاحب کا تعلق بدایوں کے چھوٹے موٹے زمیندار خاندان سے تھا۔ شروع ہی سے مزاج میں ایک سرمستی تھی۔ لکھنؤ آنا جانا کثرت سے رہتا تھا۔ وہاں کسی طوائف زادی سے آشنائی ہو گئی، نام تو اس کا کچھ اور تھا، شرفن کی عرفیت سے مشہور تھی۔ چھوٹن صاحب اس کی چوکھٹ سے ایسے بندھے کہ دنیا و مافیا کا ہوش نہ رہا۔ پھر اسی پرانی کہانی کی تکرار، ساری زمینیں لد گئیں۔ کہتے ہیں شرفن ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی، لیکن اس کی ماں یا مالکہ وعدے سے پھر گئی اور چھٹن صاحب سے پیچھا چھڑانے کے لیے راتوں رات لکھنؤ سے غائب ہو گئی۔ چھٹن صاحب جگہ جگہ شرفن کو ڈھونڈتے رہے اور آخر انہوں نے اسے کولکاتے میں جا لیا، مگر ان کے پاس جانے ناتواں اور قلب سوزاں کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔
بالاخانے کے دروازوں کا قفل سونے چاندی کی کنجیوں سے کھلتا ہے۔ سنا ہے شرفن نے کسی ذریعے سے روپے بھجوا کے درماندار چھٹن صاحب کی مدد کرنی چاہی اور قاصد سے کہا کہ جا کے ان سے منت کرے۔ اچھا ہے کہ سب کچھ بھول جائیں، وہ بس کوئی خواب تھا۔ ہر خواب کی تعبیر نہیں ملتی، اسی میں ان کی بہتری ہے، شرفن کی بھی۔ مگر کوئی خواب ہوتا تو بھول جانا بھی آسان تھا۔ بھول جانا آدمی کے بس میں ہوا کرتا تو اتنی کہانیاں کیسے تحلیق ہوتی۔ چھٹن صاحب نے رقم واپس کر دی اور یہی بہت جانا کہ ان کا نقش تو شرفن کے نہاں خانے میں تابندہ ہے۔ جواب میں قاصد سے کہا کہ یہی انجام نوشتہ ہے، پھر دم بھی تمہارے آستانے پر نکلنا چاہیے۔ کوئی کام ہنر آتا نہیں تھا، کسی دور افتادہ رشتہ دار نے سلوک کیا یا آباء و اجداد کی وراثت میں کچھ باقی رہ گیا تھا کہ شرفن کے بالا خانے کے عین مقابل دکان لے کے پان فروشی شروع کر دی۔ اس طرح کم از کم ہر وقت شرفن کے دیدار کا تو اہتمام تھا۔ اب 20 سال سے اوپر ہو رہے ہیں۔ درمیان میں شرفن کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ چھٹن صاحب کا خیال تھا کہ اس پتھر کے ہٹ جانے پر ان کی کشتی بھی کنارے پر لگ جائے گی، لیکن شرفن بالاخانے کے شب و روز سے مانوس ہو چکی تھی، یا یوں کہا جائے کہ اس کے دل میں بالاخانے سے باہر کی زندگی کا کوئی خوف بیٹھ گیا تھا۔ خود اس کی عمر بھی ڈھل چکی تھی، وہ اپنی جہاں دیدہ ماں کی پیروی کرنے لگی۔ نئی لڑکیوں کی خریداری، انہیں رقص و موسیقی کی تعلیم سے ہراساں کرنا اور ہار سنگار ناز و ادا کے گر سکھانے کا کام۔ چھٹن صاحب انتظار کرتے رہے۔ گزشتہ دنوں شرفن پرانے بالا خانے کی شکستہ عمارت ترک کر کے نئی کشادہ جگہ منتقل ہو گئی۔ چھٹن صاحب کی صبح تو شرفن کے دیدار سے طلوع ہوتی تھی اور رات کو اس کا چہرہ دیکھ کے وہ حجرے کا رخ کرتے تھے۔ شرفن ان کی دکان پر آتی ہے، بس صبح شام اور دن میں کسی بھی وقت شرفن بالکنی پر نمودار ہوتی ہے۔ چھٹن صاحب کو تسلیمات کرتی ہے۔ چھٹن صاحب سینے پر ہاتھ رکھ کے سرخم کرتے ہیں۔ روز ان کی طرف سے گلدستہ قاصد لے جاتا ہے، اور شرفن کے ہاں کوئی بہتر قسم کی چیز پکی ہو تو بالا خانے سے آ جاتی ہے۔ کولکاتے آ کے شرفن کی ماں نے اس کا لقب نوبہار رکھ دیا تھا۔ سونا گاجی کے مشہور بالا خانوں میں ایک نوبہار کا بالا خانہ بھی تھا۔ بدایوں سے ہجرت کرنے کے بعد چھٹن صاحب کا کبھی اپنے شہر سے کوئی واسطہ نہیں رہا، کہیں آتے جاتے نہیں، بس دکان سے حجرے تک۔ حجرے میں رات کا آخری اور دن کا ابتدائی پہر گزر جاتا ہے، باقی پہر تو شرفن ان کے سامنے رہتی ہے۔ ان کے قریب گلی کے اس پار شرفن اب ایک مالدار نائکا ہے۔ معلوم نہیں شرفن کی آسودگی مال و زر کی ہے یا واقعی وہ بہت آسودہ ہے، مگر شاید مال و زر سے بڑی کوئی آسودگی اور کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ میرا جی چاہا تھا نصیب میاں سے کہوں کہ وہ کچھ دیر کے لیے شرفن یا نوبہار کے بالاخانے پر لے چلیں، لیکن جانے کیوں میں خاموش رہا، غالباً چھٹن صاحب کی وجہ سے۔ نصیب میاں ہمیں مختلف گلیوں میں گھماتے رہے۔ سونا گاچھی میں کوئی جشن برپا تھا، جیسے آج کی رات آخری رات ہو۔ ہجوم اور بڑھ گیا تھا، گھنگروؤں، سازوں اور گانوں کی آوازیں ہر سو گونج رہی تھیں۔ اس طرف کریمن بیگم کا بالا خانہ بھی تھا۔ نصیب میاں نے بتایا کہ کریمن بیگم ابھی تک کولکاتے واپس نہیں آئی ہے۔ وعدے کے مطابق جس رات کانتے شپارہ کے سودے کا بیانہ لے کے بالا خانے پر گیا تھا، کریمن بیگم شپارہ کو لے کے فرار ہو چکی تھی۔ دوسرے روز ہم تبت کے سفر پر روانہ ہو گئے اور ہمارے جانے کے تیسرے روز شپارہ خود اڈے پر آ گئی تھی۔ بنارس اسٹیشن پر ڈبے میں کریمن بیگم کی آنکھ لگی تھی کہ شپارہ کو بھاگنے کا موقع مل گیا اور کانتے اسے بمبئی میں جولین کے پاس چھوڑ آیا۔ کریمن بیگم کی عہد شکنی پر کانتے بہت طیش میں تھا، کہتا تھا ایک بار اس کا پتہ چل جائے، مگر آدمی کو اپنی خبر نہیں ہوتی، خود اس کے پاس کتنا وقت ہے کانتے ہی نہیں رہا۔ کلکتہ نہیں تو کریمن بیگم نے کسی اور شہر کا رخ کر لیا ہوگا۔ ایک شپارہ کا ہیرا ہی راستے میں کھو گیا تھا، باقی سارا کچھ تو اس کی تحویل میں تھا۔ کلکتہ سے چلتے وقت زیور نقدی کی ڈھیریاں ہوں گی اس کے پاس، کہیں بھی جا کے اس نے پھر دکان کھول لی ہوگی۔ اب کوئی اور شپارہ ہوگی، کسی جگہ نہ سوداگروں کی کمی ہے نہ سودے کی، نہ بازار کی، اور ہنر تو کریمن بیگم کو پہلے ہی خوب آتا تھا۔ چھٹن صاحب کی عطیہ 12 مسالوں اور چاندی کے ورق سے مرصع گلوریوں کا لطف اٹھاتے گلیوں گلیوں گھومتے ہوئے ہمیں گلی میں آئے تو چلتے چلتے ایک جگہ نصیب میاں ٹھٹک کے رک گئے اور مجھے ٹہوکا مارتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں بولے، وہ سامنے کامنی بائی کے بالاخانے کی دہلیز کے ساتھ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے، اسے دیکھتے ہو میاں؟ میری نظریں سامنے کی جانب گئیں۔ کچھ فاصلے پر بالاخانے کی فرشی منزل کے پہلو میں بڑے سے چبوترے پر ایک سن رسیدہ مجہول قسم کا شخص اپنے آپ میں گم بیٹھا تھا۔ کون ہے یہ؟ میں نے چونک کے پوچھا۔ نصیب میاں آنکھیں چڑھا کے اور شانے اچکا کے بولے، خدا ہی بہتر جانتا ہے، کہانیاں بہت مشہور ہیں، ساری کہانیاں۔ تنوتوش کا متوازن نکلتا ہوا کا چہرے کا بڑا حصہ، لمبی کھچڑی داڑھی سے
چھپا ہوا رنگت سانولی، سر کے بال دراز اور بکھرے ہوئے، بازو پوش بنیار اور لنگی میں ملبوس، عمر 60 سے کچھ اوپر ہی ہوگی۔ عمارت کی اوپری منزل کا چھجا خاصا آگے کو نکلا ہوا تھا اور صاحبان کا کام دیتا تھا۔ پرال چبوترے پر ایک جانب 2-4 صاف ستھرے برتن رکھے ہوئے تھے اور کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی۔ نسیمی نے بتایا کہ کسی کو نہیں معلوم کہاں سے آیا ہے اور کیوں، کوئی 3 ماہ سے اس نے یہاں ڈیرا جمایا ہوا ہے۔ صبح منہ اندھیرے نکل جاتا ہے اور ہگلی کنارے میلوں پیدل چلتا ہوا واپس آ کے یہاں بیٹھ جاتا ہے۔ صرف کچی سبزیاں کھاتا ہے اور وہ بھی فقط دوپہر کو۔ رات کو دودھ کا کٹورا پیتا ہے، آدھی رات تک بازار چکتا رہتا ہے، ہر طرف سے امڑنے والے گھنگروؤں، سازوں اور من چلے راہگیروں کے شور کے باوجود اپنے خاص وقت پر چادر تان کے غافل ہو جاتا ہے۔ کامنی بائی نے ایک صبح بلاخانے کے چبوترے پر اسے بیٹھا دیکھا تو پہلے تو بڑی قبیدہ ہوئی، پھر شاید وہم و گمان نے آ گھیرا، خاموش رہی اور گھر سے کھانے کا تھال بھیجا۔ تھال واپس کر دیا گیا اور صرف اتنا پیغام قاصد کے ذریعے ملا کہ دودھ اور کچی سبزیاں مرغوب ہیں۔ کامنی بائی نے گاجر، مولی، ٹماٹر، کچی کھائی جانے والی طرح طرح کی سبزیاں بھیجوائیں اور ان میں چند دانے روک کے باقی واپس کر دیا گیا۔ ابتدا میں راہگیروں نے کوئی جنونی سودائی اور بہروپیہ سمجھ کے چھیڑ چھاڑ شروع کی تھی۔ بعض سرمستیوں نے فکروں کی بھی یورش کی اور قریب جا کے حال احوال جانے کی جستجو بھی۔ پتھر کنکر بھی اچھالے، یہ شخص بت بنا بیٹھا رہا، کسی سے کوئی تعارض نہیں کیا۔ راہگیر بھی خود ہی باز آگے کہتے ہیں کسی وقت سر اٹھا کے ناگواری سے دیکھا تھا کہ لوگ نظروں کی تاب نہ رہ سکے۔ اس کے بعد وہی ہوا، لوگ فریادیں کرنے اور نظریں گزارنے لگے۔ کوئی شہادت نہیں کہ اس نے کبھی روپیہ پیسہ قبول کیا، یہ انہیں پھینک دیتا ہے اور ہاتھ جھٹک کے دھتکار دیتا ہے جیسے روپے پیسے نہ ہوں، ٹھیکرے ہوں۔ لوگ دعائیاں دیتے ہیں تو سر جھکائے سنتا رہتا ہے، کوئی بہت زیادہ تکرار کرتا ہے تو سر اٹھاتا ہے۔ اس کی شعلہ وار آنکھیں دیکھ کے فریادی کی زبان ٹھٹر جاتی ہے۔ کبھی کسی کی منت زاری پر یہ ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیتا ہے اور کچھ نہیں بولتا۔ منت گزار اسے کوئی تائیدی اشارہ سمجھ کے مطمئن ہو جاتا ہے اور خاموشی سے لوٹ جاتا ہے۔ پولیس بھی پہل کامنی بائی کے چبوترے پر اس کے مستقل قیام سے مضطرب ہو گئی تھی۔ وہ اسے وہاں سے ہٹانا اور مزاحمت کی صورت میں ساتھ لے جانا چاہتی تھی، لیکن کامنی بائی آڑے آ گئی۔ کامنی بائی نے نچلی منزل کا ایک کمرہ اس کے لیے مختص کرنے کی پیشکش کی تھی، لیکن یہ آمادہ نہیں ہوا۔ لوگوں کو تعجب ہے کہ اس نے بازار کی یہ جگہ ہی کیوں منتخب کی۔ بہرحال لوگ اسے اب پاگل نہیں سمجھتے۔ کیا سرائیوں کے زاویے بدل گئے ہیں کہ ضرور یہ کوئی مجرم ہے اور مفرور ہے، پولیس کا مخبر ہے یا کسی خطرناک ارادے سے یہاں دھرنا دیے ہوئے ہے۔ اسے یہاں آنے والے کسی مطلوب شخص کی تلاش ہے، کوئی برگزیدہ بندہ ہے، جانے کیا کیا۔ پولیس اور چند عیب جو قسم کے لوگوں نے اس کا تعاقب کرنے اور اصل حقیقت جاننے کا بہت جتن کیا، کسی کو کوئی سراغ نہ مل پایا۔ ہگلی کنارے دور تک چہل قدمی اور واپسی سے قبل ایک خاص مقام پر غسل اس کا معمول ہے۔ اس کے سوا کچھ نہیں، نہ مندر، نہ مسجد، نہ گردوارہ، نہ گرجا۔ وہ صرف کامنی کے قاصد سے مختصر کلام کرتا ہے اور ہندوستانی بولتا ہے، اس کا مطلب ہے بنگالے سے تعلق نہیں۔ مجھے حیرت تھی نسیم میاں کو اس شخص کے بارے میں اتنی تفصیل ازبر تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اتنا کچھ سن کے اسے قریب سے دیکھنے کا اشتیاق ہوا۔ چند قدم کا فاصلہ طے کر کے ہم اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ نسیم میاں نے اپنے مخصوص لبکتے اور لہکتے انداز میں اسے سلام کیا۔ جواب میں اس نے سر ہلایا۔ سرور، اپنے ساتھ ہمارے پیارے جان سے عزیز میاں ہیں، دیواریں ہٹانے، راستے صاف کرنے کی کوئی تدبیر کرو۔ زمانہ ہو گیا، مراد بر نہیں آئی، آخر کب تک؟ اس شخص نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور لمحوں تک ہمیں گھورتا رہا۔ یکا یک اس کے جسم میں ارتعاش سا رونما ہوا، وہ بے قرار نظر آنے لگا اور چبوترے سے اٹھ کر ہمارے سامنے آ گیا۔ نسیم میاں کا سراپا بل کھا گیا، ساٹھے جمرور زورا کے جسم بھی اکڑ گئے تھا، اس کا رخ میری جانب تھا۔ مجھ سے ایک قدم کی دوری پہ آ کے وہ ٹھہر گیا۔ میں ساکت و جامد کھڑا رہا۔ واقعی اس کی آنکھوں میں بڑی گہرائی تھی، چہرے پر وحشت چھائی ہوئی تھی۔ میں نے بھی اپنی آنکھیں اس پر مرکوز رکھیں، نہ اس نے پلکیں جھپکی نہ میں نے۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہا، حیرت، اضطراب، یاسیت اور حسرت امیز نظروں سے۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو بے اختیار میرے ہاتھ کو بھی جنبش ہوئی۔ جانے اسے کیا ہوا؟ میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پہلے دبایا، پھر سینے سے لگا لیا، آنکھوں سے مس کیا اور پپڑی جمے خشک ہونٹوں سے بوسہ دیا۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ میں نے بھی مزاحمت نہیں کی۔ نسیم میاں اس سے کچھ اور کہنا چاہتے تھے مگر اس کا بلند ہاتھ دے کے خاموش رہے۔ انہی کے اشارے پر پھر ہم وہاں نہیں ٹھہرے، لیکن مجھے ایسا لگتا رہا جیسے اس کی آنکھیں میرا پیچھا کر رہی ہوں۔ مجھ پر پہلی بار منکشف ہوا، نسیم میاں بھی کچھ کم خوش عقیدہ نہیں ہے۔ شاید جاتی عمر میں آدمی کی کچھ یہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ لمحوں تک خاموشی رہی۔ کچھ دور آ کے نسیم میاں پوچھنے لگے، کیوں میاں، آپ نے دیکھا؟ میں نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ کچھ جی کو لگی بات؟ ہاں، میں نے دبی آواز میں کہا، خوب آدمی ہے۔ آپ خوب کہہ رہے ہیں، اور کیا کہوں؟ آپ نے غور نہیں کیا؟ وہ صرف آپ کی طرف بڑھا تھا، اس کی کیا حالت ہوئی تھی؟ میں نے نہیں سنا جب سے وہ یہاں آیا ہے ایسا کبھی ہوا ہو۔
شاید اس لیے کہ میں ہی کچھ طلبگار حاجت مند نظر آتا تھا۔ گویا اس نے پہچان لیا میاں، صرف آپ کو، آپ ہی کو کیوں، حاجت مند تو ہم سبھی ہیں، ہم میں ہر ایک۔ آپ کیا باور کرانا چاہتے ہیں نسیم میاں؟ میں نے پس مردگی سے کہا۔ میاں، ہم تو، جیسا کہ ہم نے اسے التجا کی تھی، ہم تو وہی چاہتے ہیں، ایسے لوگ ملیں، جب بھی ملیں ہم تو اپنے شہزادے کے لیے دعائی دیتے رہیں گے، کیا معلوم کس کی سفارش، کس کے کلام میں زور ہو۔ ہم سے آپ کا دکھ نہیں دیکھا جاتا، قسم اللہ پاک کی۔ آپ کی محبت ہے نسیم میاں۔ میری آواز بھی کرنے لگی تھی۔ سفر میں ایسے لوگ ملتے رہتے ہیں طرح طرح کے روپ میں، مگر بس اب تک جو ہوتا رہا ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اب تو سچ پوچھئے تو اعتبار ہی اٹھ گیا ہے۔ نہ میاں نہ، نسیم میاں مجھے پہلو سے دبوچ لیا۔ مایوسی نہیں، بالکل نہیں۔ جی تھوڑا مت کیجیے، آپ نے سنا ہوگا دیر ہے اندھیر نہیں اس کے ہاں۔ مایوسی نہیں نسیم میاں، ایسا ہوتا تو گھر میں کیوں نہ بیٹھ جاتے۔ میں تو سفر میں جگہ جگہ ملنے والے ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا تھا، جہاں بھی ممکن ہو، جس رخ جس گلی کوچے میں۔ نسیم میاں حسرتی آواز میں بولے، جتن تو اپنی طرف سے کرنے ہی پڑتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے۔ مجھے تو اس شخص میں کچھ عجیب صفات نظر آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا تھا۔ لوگوں کا کہنا ہے ایسا کم ہوا ہے، یہ اچھا شگون ہے، بس سمجھو کچھ بہتر ہونے والا ہے، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ میں نے بھی بارہا اپنی ناکامی کو ستاروں سیاروں کی گردش پر محمول کیا ہے، لیکن اصل میں تو یہ محض اتفاقات کی کرشمہ کاری ہے۔ ان کا کبھی ایسا تسلسل ہوتا ہے کہ آدمی دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ہم تو کئی بار اپنی منزل تک پہنچ چکے تھے، جیسلمیر میں، حیدرآباد، مراد آباد اور نگریہ سادات میں، بس چند دن آگے پیچھے، اور ان اتفاقات کی نوبت ہی کیوں آتی؟ اگر مولوی صاحب کے ہاں گرا نہ پڑی ہوتی، کوئی شخص چھپے رہنے اور سامنے نہ آنے پر مصر ہو، کسی کے سائے سے بھاگتا ہو، کسی نے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لی ہو، تو وہ طلبگار، وہ ناہنجار کتنا اور کہاں تک جائے؟ کون سی کھو میں کتنے دریا اور پہاڑ عبور کرے، کتنے گلی کوچوں کی خاک چھانے؟ بس یہی ہوگا، ہم تو نسیمیہ کے بقول اپنے جتن کر ہی رہے ہیں۔ کسی دن بھاگتے بھاگتے یا تو مولوی صاحب پسپا ہو جائیں گے، یا جیسا وہ چاہتے ہیں ہم ہی سپر ڈال دیں گے۔ یہی مولوی صاحب کی نفہمی ہے، وہ نہیں جانتے یہ کوئی ضد نہیں، یہ تو کسی کی متاع جاں کی بات ہے، اس کی روح کی، اس کی سانس تو کسی آس سے بندھی ہے۔ نسیمیہ کی ارزدگی کا خیال تھا، میں نے دبے لہجے میں کہا۔ اس شخص کی ہیبت خزائی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ خود بڑا حاجت مند ہے۔ بے شک، مگر سنا ہے میاں، اپنی دعاؤں میں اتنا نہیں جتنا دوسروں کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے، پھر صورت دوسری ہو جاتی ہے۔ میں خاموش رہا۔ مجھے تو لگتا ہے بھیا صاحب، اب منزل سے آپ کی آنکھ میں چولی والی بات شاید نہ ہو۔ جانے کیوں دل کہتا ہے اس بار مراد بر آئے ہی آئے۔ ہاں نسیم میاں، میں نے اس کی دلجوئی کے لیے نرمی سے کہا، ہر بار کسی امید ہی میں گھر سے باہر قدم نکالتے ہیں، اور جب تک بن پڑا، جہاں تک بس میں ہوا۔ بس میاں، نسیم میاں نے مجھے روک دیا۔ حوصلہ بلند رکھیے، اب آپ دیکھیے گا۔ نسیم میاں کی خوش امیدی کی زورا اور جمرو نے بھی شدت سے تائید کی۔ میں نے ان سے جرا نہیں کی، اسے حاصل بھی کیا تھا۔ سبھی دعا کرتے ہیں، ایک نہیں بہت سے، بہت معصوم اور پاک باز لوگ۔ قبولیت کی کوئی گھڑی ہوتی ہے تو معلوم نہیں وہ کیوں نہیں آتی۔ ہم ایک اور گلی میں مڑ گئے، اور نسیم میاں نے غالباً میرا اور اپنا غبار دور کرنے کے لیے کچھ فاصلے پر واقع ایک عمارت کی طرف انگلی اٹھائی۔ پہلے اس گلی میں آنا ہوا ہے شہزادے؟ انہوں نے چہچہاتی آواز میں پوچھا۔ کچھ یاد نہیں، یہاں تو سبھی گلیاں ایک جیسی ہیں، میں نے کہا۔ کیوں، کیا کوئی خاص بات؟ ارے میاں کیا پوچھئے، یہاں تو بہار آئی ہوئی ہے۔ اس گلی کے تو ان دنوں سارے شہر میں چرچے ہیں۔ نسیم میاں نے بتایا کہ سامنے والی نسبتاً اونچی عمارت کا بالا خانہ گلاب بانو کا ہے۔ مجھے یاد آیا 3 مہینے پہلے ہمارے کولکتے آنے پر گلاب بانو کی دعوت آئی تھی کہ ہو سکے تو آج بٹھل بالا خانے آنے کی زحمت کریں، یا پھر اس کے طائفے کو اڈے پر حاضر ہونے کی اجازت دی جائے۔ جاموں نے منع کر دیا تھا۔ بٹھل تازہ اسپتال سے اٹھ کے آیا تھا، رات کو اڈے پر محفل آرائی ہوئی، یا بٹھل بالا خانے جاتا، دونوں باتیں اس وقت نامناسب تھیں۔ نسیم میاں کے قدم بالا خانے کی جانب اٹھ چکے تھے۔ سنتے ہیں کوئی آفت جاں گلاب بانو کے جال میں پھنس گئی ہے، اتفاق سے ادھر آنا نہ ہو سکا، آج آپ کے ساتھ کیوں نہ جلوہ کر لیا جائے؟ نسیم میاں نے لہک کے کہا۔ گلی میں سب سے ممتاز یہی عمارت تھی، رنگ و روغن سے آراستہ، روایتی بالکنی پر سرسراتے ریشمی پردے، پردوں اور جھروکوں کے پیچھے سوئی سی روشنی۔ زینہ صاف ستھرا اور چوڑا تھا۔ زینہ عبور کر کے ہم دیوڑی جیسے ایک مختصر کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرہ کیا تھا، کسی شیش محل سے چرایا ہوا حصہ۔ چھت اور دیواروں پر رنگ برنگے شیشوں کے ٹکڑے جڑے ہوئے تھے۔ چھت پر لٹکے فانوس کی روشنی سے سارا کمرہ جھلمل کر رہا تھا۔ فرش پر بچھے دبیز قالین پر عمر خیام کی کوئی ربائی منقش تھی، کوئی نازنی مہجبی صراحی سے خم لڑھانے پر آمادہ، اور دونوں ہاتھ پھیلائے ایک باریش تشنہ لب سائل کی ورفتگی۔ ارد گرد گدے دار کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ یہاں سے ترب گاہ میں جانے کے لیے ایک لمبے چوڑے دروازے کی دیوار حائل تھی۔ دروازے پر نفاست سے پھول پتیاں تراشی گئی تھیں۔
مزین دکان میں رکھی چیزوں کی وقت سوا ہو جاتی ہے۔ عموماً محفل کے وقت دروازے پر پردے پڑے ہوتے ہیں۔ دروازہ بند تھا، اس کے پہلو میں چھریرے جسم کا ایک پختہ عمر نگرانی کر رہا تھا، اسٹول پر بیٹھا نگرانی کر رہا تھا۔ دروازہ بند ہونے کے باوجود اندر برپا محفل کے نغمہ و ساز کی گونج بیرونی کمرے میں چھنک رہی دھمک رہی تھی۔ ساٹھے عرصے تک بازار کے علاقے میں تعینات رہا تھا۔ نگہبان اسے پہچان گیا اور سٹ پٹاتا ہوا اسٹول سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لمحے بھر کے لیے اس کا جسم اکڑ سا گیا تھا، پھر اس نے خفیف مسکراہٹ سے سب کو سلام کیا اور جھجکتے ہوئے بتایا کہ اندر کچھ خاص لوگوں کے لیے محفل جمی ہوئی ہے اور آج رات گویا انہی کے لیے مخصوص ہے۔ گلاب بانو کی ہدایت ہے کہ آنے والے معززین سے معذرت کر لی جائے۔ اندر جا کے گلاب بانو سے عرض کرو کہ کون آیا ہے۔ اپنے استاد بٹھل کے لاڈلے میاں آئے ہیں، بس ذرا سی نشست ہو پائے شاید۔ نسیم میاں نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ ہیں کون لاٹ صاحب؟ ساٹے نے نگواری سے پوچھا۔ کچھ پتہ نہیں آقا، مگر کوئی بڑے نواب رئیس راجے مہاراجے لوگ ہی ہوں گے، نگہبان نے مدبانہ جواب دیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ساٹے نے بگڑے منہ سے پوچھا۔ خوب ساٹے بھائی، نگہبان شکایتی لہجے میں بولا۔ نام ہی بھول گئے خادم کا۔ اچھو ہوں جناب، آپ کا پرانا خدمتگار نمک خوار۔ ساٹے نے ترشی سے اس کا نام دہرایا۔ تم کو بڑے صاحب نے کیا بولا؟ اندر جا کے اس گلاب بانو کو بتلاؤ۔ اچھو کا جسم بل کھانے لگا، اس نے ساٹے سے معافی چاہی اور بولا۔ کیا بتاؤں، بی بی نے سختی سے منع کیا ہے۔ کون بی بی، کون ہے؟ ساٹے برگشتہ ہونے لگا۔ یہ تو سسری کھلی دکان ہے، کیا بول سکتا ہوں ساٹے بھائی، خادم تو۔ ساٹے آگے آ کے اچھو کے سینہ با سینہ ہو گیا اور جھڑکتی آواز میں بولا۔ اونچا سنتے ہو کیا؟ تم کو جیسا بولا ہے ویسا ہی کرو یا ہم دروازہ توڑیں؟ نہیں ساٹے بھائی۔ اچھو بری طرح گڑبڑا گیا۔ اب فرماتے ہیں تو جا کے۔ ساٹے نے کشمکش بلکہ اذیت سے دوچار اچھو کو مزید کہنے نہیں دیا اور انگلی اٹھا کے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اچھو نے پھر کوئی تعویل و حجت نہیں کی، کمرے کے ایک اور مختصر بغلی دروازے سے لبکتا چھبکتا اندر چلا گیا۔ میں نے ساٹے کو واپسی کا مشورہ دیا تھا۔ نصیب میاں بھی مقدر نظر آ رہے تھے۔ ساٹے راضی نہیں ہوا، کہنے لگا کہ گلاب بانو بہت ہوا میں اڑ رہی ہے، آج اس طرح یہاں سے چلے گئے تو اس کا دماغ اور پھر جائے گا۔ ساٹے کو اڈے کا بھرم عزیز ہونا چاہیے تھا۔ میں چپ ہو گیا۔ اچھو جلد ہی لوٹ آیا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے چند قدم پیچھے زرق برق لباس پہنے، زیورات سے لدی پھدی ہار سنگار کیے، جو متناسب قامت اور بدن کی ادھیڑ عورت نمودار ہوئی۔ وہ گلاب بانو ہی ہو سکتی اپنے وقت کی خوش شمال عورت ہوگی۔ بڑی گھبرائی ہوئی تھی، مگر ہمارے روبارو آ کے سنبھل گئی اور دیدے نچاتے ہوئے بولی۔ آہا بندی، یہ کیا دیکھ رہی ہے؟ کیسے کیسے لوگ آئے ہیں؟ یقیناً راستہ بھول گئے ہوں گے، مگر وہ اس کا انداز اضطراری ہو گیا۔ اپنے بادشاہ سلامت نظر نہیں آ رہے؟ بٹھل دادا خدا ان کی عمر دراز کرے، سنا ہے کلکتے کی پھر ریاست آئی ہے؟ ہاں گلاب بانو، شکر ہے استاد اپنے ٹھکانے پر آ چکے ہیں، نسیم میاں نے لچکتی آواز میں کہا۔ ابھی بہت سے مشقانے دید میں گھرے ہوئے تھے، ایک حلقت جمع تھی وہاں، ہم بھی یوں سمجھیے چپکے سے نکل آئے۔ شہر میں دھوم تو بس آپ کی عشرت گاہ کی مچی ہوئی ہے، سوچا ذرا ہم بھی کچھ دیدہ دل گرمائیں۔ اپنے لاڈلے میاں کو اشارہ کیا چل پڑے۔ ارے یہ لاڈلی میاں ہیں؟ وہ پلکیں چھپکاتے ہوئے بولی۔ ان کی تو کیا داستانیں سنیے، خدا جانتا ہے دیکھنے کا اشتیاق تھا۔ ماشاءاللہ چشمے بددور، جیسا سنا تھا یہ تو واقعی کسی راج محل سے اٹھ کے آئے ہیں۔ گلاب بانو نے سر خم کر کے مجھے مخاطب کیا۔ آداب۔ میں نے بھی گردن ہلا دی۔ ایک ذرا بھنک مل جاتی کہ آپ لوگ یہاں کا رخ کیا چاہتے ہیں تو بندی کو چہ تمام کر لیتی۔ اب کیا عرض کروں؟ ادھر آگرے کے قرب و جوار میں کسی رجواڑے کے معززین کی فرمائش تھی کہ آج رات صرف ان کے لیے وقف کر دی جائے۔ بندی کی تو اسی نیاز مندی دلداری میں کٹ گئی ہے، ساری زندگی صاحبان شوق کے اشاروں کی منتظر، ان کی خوشنودی کی جستجو میں۔ آہا خدا کی قسم کیا کلام ہے، نسیم میاں پھڑک کے بولے۔ اگلے زمانوں کا سارا سنا آئینہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو دیکھ کے تو گلاب بانو ایسا لگتا ہے وقت کی آپ پر خاص مہربانی رہی ہے، آپ کے لیے تو وقت اپنی رفتار ہی بھول گیا ہے، آپ سے کنارہ کیے گزرتا رہا ہے، خدا نظر بد سے بچائے۔ جب جلوہ کرو وہی تیور تمکنت۔ اللہ اللہ، کیسا ریشم اور پھولوں میں رکھا ہے آپ نے خود کو۔ کیا نسیم میاں آپ بھی؟ گلاب بانو کا سراپا موج ہو گیا۔ اپنا احوال تو آدمی خود ہی بہتر جانتا ہے، اب کیا رکھا ہے؟ بدن کے قفس سے سارے پرندے اڑ گئے، لوٹ گئی بہار۔ وہ کیا کہا ہے خدا نے؟ سخن آب جاں جس میں خاک سے تنگ آ گئی بہت۔ وہ کیا کہا ہے؟ واہ گلاب بانو، کیا بھولا بسرا شعر یاد دلایا، اور دوسرا مصرع ذہن میں بھٹک رہا ہے، وہ کیا خوب ہے؟ وہ کیا کہا خدا نے؟ سخن نے اب جانے جس میں خاک سے تنگ آ گئی بہت۔ دوسرا نہ پوچھئے، بہت اداس کر دیتا ہے۔
ہے کیا بتائیے؟ نسیم میاں مشکانہ انداز میں بولے۔ ایمان سے سر میں گھوم رہا ہے۔ کب تک اس ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے؟ گلاب بانو نے یسیہ سے شعر مکمل کیا۔ نسیم میاں سر جھٹکنے لگے۔ غزل کے شعر میں مٹی نوکری ڈھونا، غزل کے شعر میں مٹی ٹوکری ڈھونا، یہ میر صاحب جیسے صاحب کمال ہی کا حصہ۔ اب نہ بس چلتا تو؟ نسیم میاں نے مشکل سے زبان کو لگام دی۔ نسیم میاں کچھ کہنا چاہتے تھے کہ ساٹے نے تلخ لہجے میں دخل دیا۔ اپنے لیے کیا بولتی ہو گلاب بانو؟ کیا مطلب ساٹے بھیا؟ گلاب بانو نے پٹ پٹاتی آواز میں پوچھا۔ ساٹے میاں آج گلاب بانو واقعی کچھ مجبور معلوم ہوتی ہے۔ نسیم میاں نے جھجکتے ہوئے لقمہ دیا۔ کیوں گلاب بانو؟ ساٹے کا لہجہ کسی رو ریاض سے آ رہی تھا۔ اپنے کو صاف صاف بولو۔ بندی نے سارا کچھ رس کر دیا ہے۔ گلاب بانو نے اٹکتی زبان سے کہا۔ مطلب ہم لوگ چلتے بنے؟ توبہ توبہ، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ساٹے بھائی، یہ آپ کا گھر ہے، کبھی ایسا ہوا ہے بٹھل کی طرف سے ان سے واسطہ رکھنے والا کوئی ادنا سے ادنا ادھر آیا ہو، دن ہو یا رات، اسے دروازہ بند ملا ہو؟ پھر آج کیا ہے؟ ساٹے بفر کے بولا۔ آج تو بند ہے۔ آج بھی نہیں، آپ اسی گھر میں ہیں، ایک نامراد کمرہ نہیں تو یہ سارا گھر آپ کے لیے کھلا ہے۔ گلاب بانو کی لجاجت میں وحشت شامل ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، آپ نے پوری بات کہاں سنی؟ بندی نے عرض کیا، آمد کی ایک ذرا خبر مل جاتی تو ان منہ اجنبیوں سے کوئی غرض رکھتی نہ وعدہ کرتی۔ پرسوں رات ہی کی بات ہے کہ انہوں نے پہلی بار محفل میں قدم رکھا تھا۔ یہاں اور بھی گل رخ کے شیدائی تمنائی موجود تھے، بڑے بڑے صاحب حیثیت و صاحب دل۔ اصرار ہوا کہ آپ کی آئیں تو محفل انہی کے لیے مخصوص ہو۔ اس رات ایسی داد و حش کی جو سنا ہے، راجے مہاراجوں ہی کا شیوا ہوتا ہے۔ بندی زیر بار تھی اور سچ پوچھئے تو حیران پریشان بھی۔ اللہ جنت نصیب کرے، نرالی آپا کہتی تھی۔ ایسی بخشش و عطا کرنے والوں سے ایک ذرا احتیاط ہی دور اندیشی ہے، مگر کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کس کا ہاتھ روکا جا سکتا ہے کہ بس یہ اپنی بساط سے زیادہ ہے؟ نظر قبول کرنے والے کی بھی تو ایک بساط ہوتی ہے۔ گل رخ تو جب سے آئی ہے قیامت ہی آ گئی ہے، ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کس دم کیا تماشا ہو جائے۔ ایک دو ہو تو سنبھال لیا جائے، یہاں تو شمار کی تاری نہیں۔ حسن تو 4 دن کی چاندنی ہے اور صرف ایک ہی بار چھڑکتی ہے۔ حسن کی چاندنی کو کم بخت ایک ہی مہینہ ملتا ہے، دوسرا تیسرا نہیں، اور ان 4 دنوں کی رکھوالی کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں، کیا بتاؤں۔ شمع جلدی بجھوا دیتی ہوں، ان گلیوں میں سب سے پہلے اسی بالاخانے پر رات ہوتی ہے۔ گل رخ کی باغیں الگ کھینچے رکھتی ہوں، آخر نومر ہے۔ اب دیکھیے یہ آگرے والے بلائے ناگہانی کی طرح بارد ہو گئے۔ اوہو، عطائے ناگہانی کہو بانو، نسیم میاں طرح دے کے بولے۔ گلاب بانو فقرہ شناس تھی، برملا نسیم میاں کی تائید کی۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں آپ، سخاوت کی ایسی ارزانی کہ لب کشائی کی گنجائش ہی نہیں رہنے دی۔ بندی نے وعدہ کر لیا کہ جیسا منشا ہے تعمیل کی کوشش کرے گی۔ ایسے طلبگار کب کب آتے ہیں، رجواڑوں کے پشتینی معلوم ہوتے ہیں، اور زمانے کی بدلتی ہوا نے ان پر بھی اثر کیا ہے۔ راج محلوں میں حکم چلانے والے ان نوابوں رئیسوں کو وہ کیا کہتے ہیں، فیکٹریاں کارخانے لگانے کا سودا سمایا ہے۔ بتا رہے تھے کہ شہر کے قریبی کسی جگہ کارخانے لگا رہے ہیں، کپڑے کے، جوٹ کے، جانے کیا کیا، پھر تو یہی ٹھکانہ ہو جائے گا۔ خوبو تو وہی شاہانہ مستانہ ہے، آتے جاتے ہو بلاتے رہیں گے۔ ساٹے نے ہاتھ اٹھا کے گلاب بانو کو روک دیا۔ اتنی گھما پھری کی ضرورت نہیں، اپنے کو بولو ہم چلے جائیں۔ پھر کون بدبخت کہتا ہے آپ یوں چلے جائیں؟ کس کی مجال ہے جو بٹھل دادا کے ہاں سے آنے والوں سے یہ سرتابی کر سکے؟ گلاب بانو کا لہجہ شکوہ کنا ہو گیا۔ سنیے، بندی نے ساری عرض گزار دی ہے، یہ گھر ایسا متصر نہیں، آپ کی دلجوئی کے لیے دوسری بیٹھک کھلواتی ہوں۔ ایک گل رخ نہیں، گلاب بانو کے پاس اور بھی پھل جھڑیاں مہتابیاں ہیں، کوئی کسر نہیں رہنے دی جائے گی۔ سازندے البتہ سر دست گل رخ کے ساتھ ہیں، ورنہ وہ بندوبست بھی ہو جاتا، اور یہ تو صرف ایک رات کی بات ہے۔ بندی نے تو خود ہی پہلی مرتبہ بٹھل دادا کی آمد پر حاضری کی درخواست کی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے۔ گلاب بانو کی مرصع طویل و تکرار سے ساٹے جذبس ہونے لگا۔ منہ بنا کے بولا، اپنے کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، صاف بولے دیتے ہیں۔ بندی کو کب اچھا لگ رہا ہے؟ گلاب بانو شکستگی سے بولی۔ اپنے ساتھ لاڈلے بھائی ہیں، اور لاڈلے بھائی کون؟ استاد بٹھل سمجھی؟ لاڈلے میاں سر آنکھوں پر، ایک گل رخ کے آئین پر 10 گل رخ قربان، بس ایک رات کی معافی کی دہائی ہے۔ کل گل رخ ان کی خدمت میں حاضر ہو جائے گی، یا جہاں یہ چاہیں۔ ساٹے نے میرے پیچھے کھڑے جمرو اور زورا کی طرف بے چینی سے دیکھا۔ اڈے کے آدمیوں کا وتیرہ ہے کہ ان کا کوئی معتبر ساتھی کسی معاملے میں بڑھ کے کلام کر رہا ہو تو عموماً وہ مداخلت نہیں کرتے۔ گل رخ کی بات کون کرتا ہے گلاب بانو؟ تیزی سے آگے آ کے جمرو درشتی سے بولا۔ تم سے کسی کا نام لیا؟ کسی گل رخ کا؟ اپنے سے زیادہ چپڑ چپڑ مت کرو،
ہم کو اسی جگہ جانا ہے جدھر تمہارے وہ بطنیہ کے نواب رئیس لوگ بیٹھے، ان کو جا کے بولو کون لوگ آئے ہیں۔